ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جن کی حکومت تھی، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے حکمران تھے حضرت عمر، اور ان کا جو پوتا ہے اس کی دنیاوی حالت دیکھیں ان کی کہ وہ یعنی کس قسم کی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ تو ایک صرف یہ ہے کہ آپ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، یہ جو بڑے بڑے آج کے جو مسلمان حکمران ہیں ان کے بیٹوں کا حال دیکھیں، ان کے پوتوں کا حال دیکھیں، اللہ معاف کرے وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، عبد الملک بن مروان جو ہے وہ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور بہت ہی خوبصورت، چہرے پہ نور ہے، اور بظاہر اس کی جو جسمانی حالت ہے، کپڑے وغیرہ ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ کافی وہ ضرورت مند ہے، اور لوگ اس سے کافی محبت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس سے ملتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ایک مشیر سے پوچھا کہ بھئی یہ نوجوان کون ہے؟ تو مشیر نے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کا نام ہے سالم، اور یہ عبداللہ کا بیٹا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے ان کو بلایا اور بڑے اکرام کے ساتھ پیش آیا، محبت کے ساتھ پیش آیا۔ عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا نا، اور یہ جو ہے وہ بڑا محدث آدمی تھا۔ اگر یہ خلیفہ نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا محدث ہوتا، بہت بڑا عالم ہوتا۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ حکومت سنبھالی یزید نے، یزید کے بعد یزید کا بیٹا تھا معاویہ، پھر معاویہ کے بعد جو ہے وہ بنا مروان بن حکم کے بعد جو خلیفہ بنا ان کا نام تھا عبد الملک بن مروان۔ تو میں عبد الملک بن مروان کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑا اکرام کیا ان کا، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ حضرت عمر آپ اندازہ کریں کتنی بڑی شخصیت۔ تو کہا کہ نوجوان، تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے، تمہیں کوئی مال وغیرہ چاہیے، تو پہلے تو کہا اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے تو میں تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سالم نے کہا کہ بھئی کس قسم کی ضرورت، دنیاوی ضرورت یا اخروی ضرورت؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اخروی تو میں کیسے کر سکتا ہوں، دنیاوی کر سکتا ہوں، تمہیں مال وغیرہ دے سکتا ہوں، کوئی عہدہ دے سکتا ہوں، مال دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے دنیا تو اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں مانگی، تو میں تو آخرت کا طلبگار ہوں، اللہ سے آخرت مانگتا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے، اور میں اس وقت بیت اللہ میں ہوں اور بیت اللہ میں آپ سے سوال کروں تو یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یار بڑا سخت قسم کا جواب دیا۔ تو پھر جب وہ حرم سے نکل گئے تو پھر اس نے عبد الملک بن مروان نے بھیجا اپنے ایک مشیر کو کہ جاؤ اس نوجوان کو لے کے آؤ۔ تو دوبارہ لے کے آئے تو کہا کہ دیکھیں ابھی تو آپ بیت اللہ میں نہیں ہیں، تو ابھی آپ سوال کریں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی مدد کروں، میں آپ کو کچھ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، اور یہ چیز تمہارے پاس اگر ہے تو تم غریبوں کو دو، جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرو، تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا۔ تو ناظرین، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جن کی حکومت تھی، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے حکمران تھے حضرت عمر، اور ان کا جو پوتا ہے اس کی دنیاوی حالت دیکھیں ان کی کہ وہ یعنی کس قسم کی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ تو ایک صرف یہ ہے کہ آپ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، یہ جو بڑے بڑے آج کے جو مسلمان حکمران ہیں ان کے بیٹوں کا حال دیکھیں، ان کے پوتوں کا حال دیکھیں، اللہ معاف کرے وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔
اور کتنا ان کی شان و شوکت ہوتی ہے، کتنا ان کے پاس جو ہے وہ مال و دولت ہوتی ہے، اور کیسے وہ فضول خرچیوں میں اس کو خرچ کرتے ہیں، اسراف کے اندر۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اصل ہمارے جو خلفائے راشدین تھے، یہ ان کی نسل ہے، اور یہ ان کی لیگیسی تھی، یہ ان کا اسوہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو مضبوط کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایسا نظام بنایا کہ جس نظام کے اندر جو ہے عدل تھا، انصاف تھا، خوشحالی تھی، مساوات تھے۔ اور آج کیا حال ہے؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کی خودداری ہوتی ہے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اگر غریب ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، لیکن غریب ہونا اور خوددار ہونا یہ بڑی بات ہے۔ غریب ہو کر آدمی جو ہے اس کے اندر خودداری نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ در در پہ جائے اور بھکاری بن جائے، مانگے لوگوں سے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرے، تو یہ اسلام کے اندر یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ صرف اس صورت کے اندر جب آپ حالت اضطراری کے اندر ہو۔ حالت اضطراری کیا ہے؟ کہ بالکل آپ اب فقر و فاقہ ہے، آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، یا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ضرورت کے تحت آپ سوال کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی، یعنی آپ کی ضرورت کے آپ کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔